کل کے سبق میں ہم نے گلوبلائزیشن کے بارے میں یہ بات پڑھی تھی کہ گلوبلائزیشن نے اقتصادی گلوبلائزیشن کے سلسلے میں 5 اقدامات کیے، جن میں آخری اقدام تھا پبلک ریلیشنز انڈسٹری کا پھیلاؤ۔ اور اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ دنیا میں پی آر کے نام سے ایک انڈسٹری بنائی گئی، جس کا مقصد سیاہ کو سفید کرنا، اور بڑی بڑی کمپنیاں، بڑے بڑے ادارے اس پی آر کمپنی کے ملازم ہیں، اس کے دستے نگر ہیں اور اس سے کام لیتے ہیں، اور اس کی تباہ کاریاں بے تحاشا ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی تباہ کاریاں دیکھ کر حکومتیں خاموش کیوں ہیں؟ تو ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان حکومتوں میں ایک بات تو یہ ہے کہ جو حکومتوں میں افسران بالا ہیں، وزیر ہیں، صدور ہیں، یہ لوگ خود ایجنٹ ہیں اور باقاعدہ معاہدات کے ساتھ برسر اقتدار آئے ہیں۔ ان کی مجبوری ہے اپنی زبان بند رکھنا۔ نمبر 2، اگر حکومتیں احتجاج کرتی ہیں تو ملٹی نیشنل کمپنی اپنا کاروبار ان ملکوں میں بند کریں، تو ان کے ملکوں کے نظام نہیں چلتے، کیونکہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ ان ملکوں کا نظام ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ٹیکسوں سے چلتا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ عالمی تجارتی ادارے، مالیاتی ادارے ان کو قرض بھی نہیں دیں گے، قرض بھی نہیں ملیں گے، ٹیکس بھی نہیں ملیں گے، تو یہ حکومتیں اپنا نظام اس کے بغیر چلا نہیں سکتی، یا چلانے کو کسی صورت میں تیار نہیں۔ اس لیے حکومتیں اسی میں عافیت سمجھتی ہیں کہ بس جیسے وقت گزر رہا ہے اور جیسے عیاشیاں ہو رہی ہیں بس وہ چلتی رہیں، اور ان کمپنیوں کا اور اقتصادی گلوبلائزیشن کا مقابلہ نہ کیا جائے، اور جیسے ہمارا کام چلتا چلاؤ بس۔ تو یہ اقتصادی گلوبلائزیشن کا مقابلہ گورنمنٹ اس لیے نہیں کرتی۔ تیسرا میدان ہے تہذیبی اور ثقافتی گلوبلائزیشن۔ جب سے اس میدان میں پیش رفت ہوئی تو 2 عنوانات پر مباحثوں کو شہرت مل رہی ہے۔ نمبر 1 تہذیبوں کا تصادم، نمبر 2 تہذیبوں کے درمیان مذاکرات۔ تہذیبوں کا تصادم یعنی اسلام، عیسائیت، یہودیت، ہندو مت، یہ اپنی اپنی جگہ پہ لوگوں کو متاثر کر رہے ہیں اور ایک دوسرے پہ غالب آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چنانچہ تہذیبوں کا تصادم ایسی چیز ہے کہ اسلامی تہذیب و تمدن سے مغرب خوفزدہ ہے، ڈرا ہوا ہے، اور ایسے ہی دنیا کے بہت سارے علاقوں میں عیسائیت سے اور بعض علاقوں میں لوگ یہودیت سے یا دیگر مذاہب سے خوفزدہ ہیں۔ یہودیت اگرچہ اپنے مذہب کی داعی نہیں ہے، جیسے کہ یہودی ازم میں تقابل ادیان کے اندر یہ بات تفصیل سے آئے گی
لیکن پھر بھی وہ اپنا ایک اثر و رسوخ بڑھانے، اپنا قد کاٹ لوگوں میں قائم بنانے کی کوشش تو کرتی ہے۔ تو بہرحال تہذیبی تصادم کے خطرات کا نہایت سرگرمی سے پرچار کر کے عالمگیریت کے علمبردار اس سوچ کو عام کر رہے ہیں کہ تہذیبوں کے نمائندے مستقبل کے خطرات سے بچنے کے لیے باہمی مذاکرات کا راستہ اپنائیں اور ہر تہذیب کی قابل قبول باتوں پر اتفاق کر لیں۔ یہ بات ظاہر بڑی پرکشش ہے کہ جی ہم آہنگی ہونی چاہیے، ایک دوسرے کے قریب ہونا چاہیے، اور نفرتیں ختم ہونی چاہیے، اور تمام مذاہب آسمانی ہیں اور مذاہب میں کوئی فرق نہیں ہے، اور جو جس مذہب کو اپنائے، قبول کرے، اختیار کرے، وہ آسمانی ہی مذہب ہے، اور خدا تعالیٰ تمام آسمانی مذاہب سے راضی ہے۔ اس قسم کی باتیں کر کے تہذیبوں کے درمیان مذاکرات کا ایک فضا بنانے کی کوشش یہ تہذیبی گلوبلائزیشن کے طور پہ کے عنوان میں کی جا رہی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ ہر مذہب کی ایک تہذیب ہوتی ہے، ہر دین کا ایک تمدن الگ ہوتا ہے، اور کوئی بھی قوم اپنی تہذیب و تمدن کو، اپنے کلچر کو چھوڑ دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے مذہب کو پس پش ڈال دی۔ اور مذہب نام ہوتا ہے ان مذہبی روایات کا، مذہبی معتقدات روایات کا، کہ مذہبی روایات ہیں تو پھر ہی مذہبی معتقدات اور رسومات بھی بچتے ہیں، اور اگر مذہبی رسوم اور مذہبی کلچر اور تمدن باقی نہ رہے تو رفتہ رفتہ مذہبی معتقدات اور عبادات بھی بالکل بے جان ہو جاتی ہیں، ان کی حیثیت ایک رسم کی سی رہ جاتی ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ رسمیں بھی مٹ جاتی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ مسلمان اپنے تہذیب و تمدن کی حفاظت کریں، اور وجہ یہ ہے کہ تہذیبی عالمگیریت کے علمبرداروں کو سب سے زیادہ خطرہ اسلامی تہذیب و تمدن سے ہے، اس لیے کہ اس کے دامن میں فرد کی عزت ہے، خاندان کی حفاظت ہے، شرافت اور وقار کی اعلیٰ ترین خوبیاں ہیں۔ تو تہذیبی گلوبلائزیشن میں اسلامی تہذیب و تمدن کو سب سے پہلے نشانہ بنایا گیا، اور اسلامی ہزارہ و ثقافہ کو دقیانوسیت قرار دے کر اسے ترک کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے، اور اسلامی شاعر کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب اسلامی تمدن، تہذیب، ثقافت، ان میں سے بہت سی چیزیں جو فرض واجب کا درجہ رکھتی ہیں، اب ان کو مٹانے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کو مٹا دیا جائے۔ تو اس لیے یہ کہنا بالکل درست ہے کہ تہذیبی گلوبلائزیشن براہ راست مذہب اسلام پر حملہ آور ہے، اور یہ سمجھنا بڑی نادانی ہے کہ جناب یہ تو زمانے کی تیز رفتاری ہے، میڈیا کی ترقی ہے، اور یہ اتفاقی اور قدرتی تبدیلی ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایک باقاعدہ منصوبے کے تحت ہو رہا ہے۔ چنانچہ سابق امریکی صدر بل کلنٹن نے کی انتظامیہ کے افسر ڈیوڈ شکویف نے کہا تھا، امریکہ کو اپنی تہذیب اور اقدار کی ترویج اور دیگر ثقافتوں کو ختم کرنے کے لیے عالمی انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی پر مکمل کنٹرول کر لینا چاہیے، اور یہ امریکن قوم کا حق بھی ہے، کیونکہ امریکی قوم ہی دنیا کی قیادت کے لیے سب سے زیادہ لائق اور بہترین نمونہ ہے۔ اور نوم چمسکی امریکی مفکر ہے، وہ کہتا ہے کہ ثقافتی عالمگیریت پوری دنیا پر امریکی تسلط کے سلسلے میں ایک بڑھتا ہوا قدم ہے۔ اب غور کیجئے گا کہ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ گلوبلائزیشن، ثقافتی گلوبلائزیشن امریکی تسلط کے سلسلے میں ایک قدم ہے، اور امریکی قوم کو حق ہے کہ وہ دنیا کی قیادت کریں، اور سب سے زیادہ لائق اور بہترین نمونہ یہ لوگ ہیں، مطلب دنیا ان کے کلچر اور ان کے ثقافت کو اپنائے، ان کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنائے۔ تو اصل جنگ یہ ہے، یعنی
خلاصہ یہ ہوا کہ یہ جو ثقافتی اور تہذیبی جنگ ہے یہ اسلام کے خلاف اصل ایک جنگ ہے، اور اسلام مذہب اسلام کو سرے سے ختم کرنے کی ایک جنگ۔ تہذیبی گلوبلائزیشن کی دو بنیادیں ہیں جن پر وہ آگے بڑھ رہی ہے، کام کر رہی ہے۔ نمبر ایک، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا فروغ، اور نمبر دو، ذرائع ابلاغ پر امریکی یہودی سرمایہ داروں کا کنٹرول۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں آنے والے انقلابات نے تہذیبی گلوبلائزیشن کی رفتار کو تیز کرنے میں بڑی مدد دی ہے۔ جب بات پہلے مہینوں میں ایک جگہ پہنچتی تھی، ایک جگہ سے دوسری جگہ، اب وہ لمحوں میں پہنچ جاتی ہے پوری دنیا میں۔ تو گزشتہ 150 سال میں انفارمیشن ٹیکنالوجی میں آنے والے انقلابات نے اس ناممکن کو ممکن کر دکھایا ہے۔ تو ریڈیو، ٹیلی ویژن، ٹیلی فون، کیمرہ، مووی اور فیکس، اور ایسا ٹیپ ریکارڈر اور سینما گھر اور سیٹلائٹ اور ویڈیو کے سٹیز اور کمپیوٹر سیڈیز، ڈش انٹینا، ایف ایم ریڈیو، کیبل، انٹرنیٹ، موبائل، یہ جو ایجادات ہیں انہوں نے دنیا کو سمیٹ کر رکھ دیا۔ اور ریڈیو پروگرام، موسیقی کی کیسٹیں، فلمیں، ویب سائٹس، انہوں نے آنن فانن لوگوں کے دل و دماغ کو متاثر کیا، اور اب بڑی تیزی سے ان میں سے جو چیزیں کارآمد ہیں، جو زیادہ مؤثر ہیں، انہوں نے تو جگہ لے لی ہے عوام میں ایک، اور جو چیزیں زیادہ مؤثر نہیں تھیں وہ بھی رفتہ رفتہ اپنا وجود ختم کرتی چلی جا رہی ہیں۔ میڈیا کی ساری طاقت کی لگام گلوبلائزیشن کے نقیبوں کے ہاتھ میں ہے۔ الیکٹرانک ہو، پرنٹ میڈیا ہو، دونوں پر یہودی سرمایہ داروں کا راج۔ خبر رساں ایجنسیاں ہیں، اخبار و جرائد ہیں، ٹی وی چینل ہیں، فلموں پر، میڈیا پر، یہ سب پر وہی چھائے ہوئے۔ اور دنیا کا اکثر میڈیا معلومات اور اطلاعات سے تفریحی پروگراموں تک سب میں انہی کا اقتدار، انہی کا اقتدار چل رہا ہے، یا دنیا انہی کی اقتدار کر رہی ہے۔ اور میڈیا کی یہ زبردست طاقت کے ساتھ پوری دنیا میں امریکی ثقافت کی بھرپور تشہیر کی جا رہی ہے، یعنی میڈیا کی طاقت استعمال ہو رہی ہے امریکی ثقافت کی تشہیر کرنے کے۔ اور کوئی ملک دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ جہاں امریکی تہذیب و تمدن اور ثقافت پنجے نہ گاڑ رہی ہو، اور نوجوان نسل کے نزدیک یہی ثقافت ترقی کی علامت۔ اب یہ سارا کام جو ہو رہا ہے میڈیا کے ذریعے، تو یہ ان کی تہذیب، تمدن اور ثقافت کو پھیلانے کے لیے ہو، جس پہ میڈیا پہ تفصیل سے بات انشاءاللہ آگے چل کے آئے گی۔ اس تہذیبی حملے نے امریکی لباس کو ترقی اور بلند معیار زندگی کی سند بنا دیا ہے۔ چنانچہ اب وہی شخص پڑھا لکھا مہذب مانا جاتا ہے جو 3 پیس سوٹ میں ملبوس، اور روشن خیال اسے کہتے ہیں جو پینٹ شرٹ پہنے ہوئے، اور جینز، ٹی شرٹ وغیرہ یہ چیزیں ترقی کی علامت سمجھی جاتی ہیں۔ اور علاقائی لباس غربت، جہالت، دقیانوسی پن کی دلیل مانا جاتا ہے۔ اور آج اسکولوں میں بچیوں کو وہی لباس پہنایا جا رہا ہے جو امریکن اسکولوں میں بچے پہنتے ہیں۔ چنانچہ اردن، شام، مصر، لیبیا سمیت کئی اسلامی ملکوں میں یورپی لباس ہی قومی لباس بن چکا ہے۔ اسی طرح امریکی پکوان، مشروبات دنیا بھر میں عام ہو چکے ہیں۔ فاسٹ فوڈ، ہاٹ ڈاگ، ہیمبرگر، پیزا ہٹ، یہ چیزیں معیار زندگی کی نشانی بن گئی ہیں، میکڈونلڈ وغیرہ۔ اور امریکی کھانے پیش کرنے والے ریسٹورنٹ جو میکڈونلڈ ہے اور KFC ہے اور برگر کنگ ہے اور پیزا ہٹ ہے، یہ دنیا کے ہر شہر میں ہمیں نظر آتا ہے۔ کوکا کولا، پیپسی، یہ ہر گاؤں، ہر بستی میں روایتی مشروبات کی جگہ لے چکے ہیں۔ اور اب ان سے بچنا
میں تو سمجھتا ہوں کہ شاید ایک حد تک ناممکن کی حدوں کو چھو رہا ہے. اللہ کے یہاں تو خیر کوئی چیز ناممکن نہیں ہوتی، لیکن بظاہر عالم اسباب میں بظاہر ایک ناممکن سی صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے کہ آج ہر چھوٹی بڑی دکان پہ آپ کو کوکا کولا ملے گی، اور ہر گاہک آ کے وہ کوک ہی مانگے گا. بھائی کوک ہے جی، سپرائٹ ہے جی، نہیں جی کوک چاہیے جی. میں مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے. گورمے کی بوتل ہے جی، نہیں جی گورمے نہیں چاہیے، کوکا کولا، پیپسی، سپرائٹ یہ چیزیں چاہیے، یہ ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہیں. تو یہ آپ دیکھیں کہ سب ان کا جو کلچر تھا، ان کے جو کھانے تھے، ان کی جو روایات تھی، ان کے جو طور طریقے تھے، یہ میڈیا کے ذریعے ان کو اتنا زیادہ مسلط کر دیا گیا ہے. تو اسی طرح تہذیبی گلوبلائزیشن نے عورتوں کو مغربی انداز کے میک اپ کا عادی بنا دیا ہے. اب دنداز سے مسواک، عطر، مہندی، اپٹن، سرمے، کاجل وغیرہ وہ ختم ہو گیا دنیا سے، اور ان کی جگہ لپسٹک، ناخن پالش، نیل پالش ریموور اور پرفیوم، لوشن اور کاسمیٹکس کی چیزیں، یہ انہوں نے اس کی جگہ لے لی ہے. اور عورتیں اس پر اتنا خرچ کر رہی ہیں کہ یہ چیزیں سالانہ ٹنوں کی مقدار میں یہ اسلامی ملکوں میں درآمد ہو رہی ہیں. سعودی عرب میں ہر سال اوسطاً 1 ارب ریال غیر ملکی پرفیوموں پر عرب عورتیں خرچ کرتی ہیں، اور بناؤ سنگار پہ عرب عورتیں، متمول عورتیں 25 سے 30 ہزار ریال اڑا دیتی، اور خلیجی ممالک کی عورتیں بھی سالانہ $60 لاکھ مختلف رنگوں کے خزاب پر صرف کر رہی ہیں، تاکہ کہیں ان کی خوبصورتی کم نہ ہو.